ایک جملے نے زبان کی معراج کروا دی، ایک جملے نے کانوں کی معراج کروا دی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دیکھو جو دنیا کا سب سے طاقتور ہو وہ اگر کوئی چیز بنائے تو اس کی کوالٹی، اس کی خوبیاں ہیں، اور وہ اعلان بیان کرتا ہے کہ ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، اور یہ ماننا پڑے گا۔ امریکہ کے پاس جو پاوریں ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، جو آج سائنس ترقی کر رہا ہے، ایلون مسک اور یہ وہ سب سیٹلائٹیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بنائیں۔ روس کے پاس، چائنا ہر نیا آئٹم دے رہا ہے آپ کو، اور ببلو بھائی وہ جو وہ ہیں کوریا والے موٹو، وہ بھی کوئی نہ کوئی آئٹم متعارف کراتے ہیں، اور جو آدمی کا دماغ وہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کیا بنایا ہے، تو انسان اگر بنائے تو وہاں کیا بنایا ہے، تو اس انسان کے اندر کتنی کوالٹیاں ہوں گی، اس انسان کے اندر کتنی پاور ہوگی، اس انسان کی کیا ہی بات ہوگی جسے رب العالمین نے دست قدرت سے بنایا۔ معمولی نہیں ہے انسان۔ جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اپنے اندر ایک انکساری، ایک عاجزی، ایک توقع پیدا ہو۔ منصب بہت بڑا ہے نا، دیکھیے منصب بہت بڑا ہے۔ منصب یہ ہے کہ انسان سے پہلے کی جو مخلوقات جو روئے زمین پر عبادت کر رہی تھی، جنات تھے، شیاطین تھے، جنات تھے، شیاطین تھے، فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور ان سب کی موجودگی میں ان کی مجلس ختم کراؤ یا کوئی حیران ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بچہ اوپر بھیج دو ان کو۔ آپ کو یاد ہوگا کیا بات کر رہے ہیں؟ یاد ہے؟ مولوی جی نے منصب بڑا ہے، اتنا بڑا ہے یہ منصب کہ فرشتے موجود ہیں عبادت کے لیے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، جنات عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ابلیس بھی سجدے کر رہا ہے۔ ان سب کی موجودگی میں اللہ اعلان فرما رہا ہے، جسے قرآن نے بیان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آپ کے رب نے جب فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، سب حیران ہو گئے کہ اللہ کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ کھڑکیاں بھی کوئی کھول دے، اللہ کا بندہ کھڑکیاں کھول دے گا، ہوا کی کراسنگ میں۔ اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ نائب اور خلیفہ بنایا جائے، بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ ایک مسجد میں پیش امام ہوتا ہے، ایک نائب امام ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ کہ اگر امام نہیں ہوگا تو نائب امام اس کی ڈیوٹی سنبھال لے گا، یہی ہے نا۔ تو اب اللہ تو موجود ہے تو نائب کا کام ایسی ہوتا ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب واشنگٹن میں ہے اس وقت غزہ کانفرنس میں، تو ان کی جگہ پر کوئی نائب تو بن جاتا ہے نا۔ تو نائب کا کام وہی ہے کہ جو کام یہ کر رہا تھا وہ کام کرنا۔ اچھا، نائب کے پاس بھی کوئی اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ سب سے پوچھیں، اختیار تو ہوتا ہے نا، وہ خالی یہاں بندہ بول رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، معاذ اللہ نبیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میں تو آپ کے فلسفے کی بات کر رہا ہوں کہ نائب کے پاس اختیار تو ہے، جس کو آپ نے نائب بنایا، آپ نے اپنی دکان پہ بچے کو چھوڑا، آپ نے، وہ آپ کا نائب ہے۔ آپ نہیں ہیں تو دکان کے سودے کو وہ بیچے گا تو صحیح، اس کو 200 روپیہ کم مل رہا ہے یا 100 روپیہ زیادہ مل رہا ہے تو وہ اپنی مرضی تھوڑی بہت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟ بولو تو صحیح ہے یار، کر سکتا ہے نا مرضی۔ تو آپ اللہ کے نائب ہیں،
اس میں اولیاء کا اور نبیوں کا رتبہ بالکمال، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا عقیدہ بڑا زبردست اور بڑا مضبوط ہے، اللہ نے نائب بنایا ہے نا۔ اب جو کوالٹیاں آپ نے نکال لی نکال لیجیے۔ جس جگہ پر بھی پرنسپل نہیں ہے تو پرنسپل جاتا ہے اگر اسکول کا تو کیا ہوا، وہ کسی کی ڈیوٹی لگا کے جاتا ہے۔ ٹیچر بھی کلاس میں مانیٹر کو اپنا نائب بنا دیتا ہے، مانیٹر ہوتا ہے نا کلاس میں، اب وہ مانیٹر ہمارے دور میں تو دے ماڑ سارے یہ مکہ اور وہ مکہ، اب تو خیر وہ نہیں، تو مانیٹر کو بھی اختیار ہوتا تھا، چل بھائی تو کھڑا ہو جا، چل بھائی تو یہ ہو جا، اللہ اکبر۔ یہ سارے اختیار ساری چیزیں مانتے ہیں۔ جب بات آتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو اپنے فضل سے اختیار دیا، تو وہاں پر آ کے دماغ کی ایک کھڑکی بند ہو جاتی ہے، اور پھر باقی کھڑکیاں بھی جو ہے بند ہو جاتی ہیں۔ ادھر کی کھڑکی بند تو سارا حبس تھا، اب کھلی تو دیکھو ہوا کی طرح سے ہوئی نہیں آئینا دمان کو۔ تو یہ منصب ملا تو فرشتے حیران ہیں کہ فرشتوں نے یاد نہیں، یہ تو لڑے گا زمین میں، فساد کرے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نہیں جانتے ہوں۔ میں جتنا بھی بھاگے گا جب لوٹ کے میری بارگاہ میں آئے گا تو پھر بھی میرا ہی ہو جائے گا۔ اچھا فرشتوں نے یہ سوال تو کر لیا، اب راوی فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ سوال کیا نا، تو اس کے بعد فرشتے 17 سال تک اس حیرت میں، ندامت میں، اس میں تھے کہ ہم نے اپنے رب سے یہ سوال برجستہ سوال کر لیا۔ تو اب وہ کرسی کے ارد گرد، عرش و کرسی کا نام سنا ہے نا، تو کرسی کے ارد گرد وہ تسبیح پڑھتے تھے اور وہ اپنا عذر جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ تو بڑی ہستی، بڑی بارگاہ میں سوال کیا ہے، جب اس کا دل چاہا، جب اس بے دل نے چاہا، اللہ تو دل سے پاک ہے نا، جب اس بے دل نے چاہا کہ میں اس انسان کو اپنا نائب بناؤں، اپنا خلیفہ بناؤں، پھر بنایا بھی اپنے ہاتھ سے، اپنے دست قدرت سے، اپنے دست قدرت سے بنایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اب اسی پہ اگر گفتگو کروں گا تو اسٹاپ نہیں ہو جائے گا، لیکن علم بڑھنا چاہیے، نالج بڑھنا چاہیے۔ اب اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، جسم جسمانیات سے پاک ہے، اور کون سے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہاں فرمایا کہ دست قدرت سے بنایا، اور ایک جملے میں قلم کی معراج کروا دی، ایک جملے میں زبان کی معراج کروا دی، ایک جملے میں کانوں کی معراج کروا دی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دیکھو جو دنیا کا سب سے طاقتور ہو، وہ اگر کوئی چیز بنائے تو اس کی کوالٹی، اس کی خوبیاں ہیں، اور وہ اعلان بیان کرتا ہے کہ ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، اور یہ ماننا پڑے گا۔ امریکہ کے پاس جو پاوریں ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، جو آج سائنس ترقی کر رہا ہے، ایلون مسک اور یہ وہ سب سیٹلائٹیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بنائیں، روس کے پاس، چائنا ہر نیا آئٹم دے رہا ہے آپ کو، اور ببلو بھائی وہ جو وہ ہیں کوریا والے موٹو، وہ بھی کوئی نہ کوئی آئٹم متعارف کراتے ہیں، اور جو آدمی کا دماغ وہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کیا بنایا ہے، تو انسان اگر بنائے تو وہاں کیا بنایا ہے، تو اس انسان کے اندر کتنی کوالٹیاں ہوں گی، اس انسان کے اندر کتنی پاور ہوگی، اس انسان کی کیا ہی بات ہوگی جسے رب العالمین نے دست قدرت سے بنایا۔ معمولی نہیں ہے انسان، ہاں یہ ہے کہ ہم نے کیٹیگری بنا دی۔ تو یہ اب اس میں حدیث طیبہ ہے میرے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ رب ہے، فرشتوں سے مشورہ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ آپ ان سے امور میں مشورہ کریں۔ اور جو حدیث طیبہ
جو میرے سامنے ہے اس حدیث طیبہ کو پیش کرنا ہے، اور جو ہے نا وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر لطف آنا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ جس کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ پھر سبحان اللہ بولتے ہیں۔ اللہ نے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں ایگزامپل دے کے آسان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ بنا ہوا ہے، کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ آج ویسے ہی جمعہ ہے اور آپ کو جمعے میں تگڑی تیاری کر کے ہمیں، مجھے یہ بتائیے، صدر صاحب نے اتنی کاغذ کی، سب کچھ ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے کے بچے آتے ہیں اور بھی نمازی آتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن مشورے میں شامل کس کو کیا کہ جو بہت امپورٹنٹ ہو۔ اچھا مشورہ لیا تو پھر اس مشورے کے اندر یہ بات کو مانا بھی جاتا ہے۔ میں آپ سے دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا۔ کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے حضور سے پوچھا کہ محبوب کس کس کو آپ کا امتی رکھنا ہے، آپ پسند اور قبول فرمائیں۔ جتنا بڑا جملہ تھا اتنی بڑی آپ نے سبحان اللہ نہیں بولا۔ اللہ رب العزت نے، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ یہ مشورہ طلب کرنا بھی اسی حکمت کے پیش نظر تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حوصلہ افزائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے بارے میں مشورہ کیا ہے۔ اے جنتی لوگوں، مشورہ کیا ہے امت کے بارے میں۔ آپ نے کہیں ٹرپ پہ جانا ہو، کہیں جانا ہو آپ نے ٹرپ پہ، تو آپ کو اگر کہا جائے کہ دیکھو تو آپ چنتے اس کو، ابے نہیں اس کو نہیں، وہ نہیں چاہیے، وہ گڑبڑ کر دے گا ساری، ہوتا ہے نا۔ ہوٹل پہ چائے پینے بھی جانا ہو، ابے بھائی اس کو بھی لے لو، ابے نہیں بھائی کیا کر رہے ہیں، تو آ جا فلاں کو لے لے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ پوری لاجک سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کے بارے میں مشورہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں اور آپ اس کی تائید کریں تو یہی میرے حساب سے جو میرے اس وقت چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضور آپ دیکھ لیں، پسند فرما لیں کہ کس کس کو آپ کا امتی بنائے، کیونکہ اس صف میں انبیاء بھی کھڑے ہیں کہ جنہوں نے اس امت کو طلب کیا رب العالمین سے، اور جب پتہ چلا کہ یہ امت مصطفیٰ ہے تو خود بھی دعا مانگ دی، مولا کریم ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں نا، ان سب سے کہوں گا، اے گروہ انبیاء علیہ السلام، کیا نہیں ہے وہ نبی میرا جو ہے تمہارا نبی، جو ان کا، جو آدم علیہ السلام کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مشورہ کیا اس امت کے بارے میں ہے۔ اب گڑبڑ، اب دیکھو، اب جب مشورہ ہو گیا نا، بھی فلاں گڑبڑ کرے گا، گڑبڑ کرے گا، گڑبڑ کرے گا، گڑبڑ تو ساری بات ہے نا، گڑبڑ کرے گا، وہ گڑبڑ کیا ہے؟ گڑبڑ تو یہی ہے نا کہ جو چنتا ہے پھر اسی پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں نا، اسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھو، یہ انگلی اٹھائے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، آپ کی نور و بشر پہ بات کرے گا، علم غیب پہ بات کرے گا، فرمایا کہ یہ کرے گا تو اس کی بدبختی دیکھ کے جو میرے ہیں
ان کے عشق اور محبت میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اور جمعے کے جملے میں سے ایک جملہ دے دوں کہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا نا تو ہدہد پرندہ دوڑ رہا ہے، دوڑنے سے مراد اڑنا ہے۔ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا، پرندہ بھی دوڑتا ہے، کون دوڑ رہی ہے تو دوڑ رہے وہ آگ بجھانے کے لیے۔ وہ جو مردار کھانے والا ہوتا ہے نا بڑا سا پرندہ، آپ نے دیکھو پرانے لوگ جانتے تھے مردار کھانا، گدھ بولتے ہیں اس کو، گدھ۔ وہ بھی چل رہا تھا، بولے ہے بھائی چھوٹے میاں کہاں؟ بولے تجھے پتا نہیں آگ لگی ہوئی ہے، آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ بولے اتنی دور سے لپیٹے آتی، روایتوں میں کہ 9 میل تک جو ہے نا وہ 9 میل تک اس کے آتا تھا، آگ کی لپٹیں آتی تھی، اس کی گرمی حدت محسوس ہوتی تھی۔ بھائی اتنی دور سے تیرا تو چکن تندوری ہو جائے گا، کہاں جا رہا ہے؟ وہاں تک تو رسائی نہیں ہے، تو دوڑے جا رہا ہے۔ گدھ نے رستہ روکا، بولا چھوڑ ہٹ، تجھے پتہ نہیں ہے؟ بھائی جان بچا، ہماری شریعت میں بھی ہے نا کہ جان بچانا جو ہے وہ انسان پر وہ ہے لازم ہے۔ کا بات یہ ہے کہ میں جو جا رہا ہوں، بولے اچھا بجھائے گا کس سے؟ بولے چونچ سے۔ بولے لو کر لو بات، چونچ میں کیا آئے گا؟ کتنا پانی آئے گا؟ آگ اتنی بڑی۔ بولے تو نہیں سمجھے گا، یہ عشق کے معاملے ہیں، ایک چونچ بھی پہلے پانی کا قطرہ ڈال دیا تو یہ عشق کی منزل ہے، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے حمایتیوں میں اٹھایا جائے اور تجھے ان کے مخالفین میں اٹھایا۔ سارا سبق موجود ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مشورہ کیا، فرمایا کہ جو تیرے ہیں پھر ان کو تیری حمایت میں اٹھایا جائے گا، جو دوسرے ہیں ان کو آخر دعوان